السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے پی پی ایس سی کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو پی پی ایس سی کا پیپر ہے وہ ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک پیٹرن چلا آ رہا تھا، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، اب اس کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ اس کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم نے ایڈوانس والی جو بک ہے پاس پیپرز کی وہ پکڑی، ایڈوانس والی بک پکڑ کے ہم نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس میں سے جو کویسچن آتے تھے ہم اسی طرح ٹک مارک کر کے پاس کر لیتے تھے۔ لیکن اب اس کا پیٹرن جو ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو چکا ہے۔ اس کے اندر مختلف انہوں نے پورشن وائز جو چیزیں ہیں وہ نئی ایڈ کی ہیں۔ مثلا اسلامیات کا جو پورشن تھا وہ انہوں نے نیا ایڈ کیا ہے، ڈیپ میں چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی اردو جو ہے وہ بھی انہوں نے گہرائی سے پوچھنا شروع کر دی ہے۔ ایسی چیزیں پہلے نہیں پوچھتے تھے، وہ صرف یہ پوچھتے تھے کہ جو ایڈوانس والا ہے، یعنی پاسٹ پیپرز تھے وہی ان کے پاس ایک پیٹرن بنا ہوا تھا، انہی میں سے رینڈم کویسچن پوچھ لیتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ہر چیز کو الگ کر دیا ہے۔ انگلش انہوں نے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ دینا شروع کر دی ہے انگلش۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامیات کا جو پورشن ہے انہوں نے جو ایڈ کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اسلامیات کا جو پورشن ہے اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس والی جو ہے نا وہ بک وہ تو لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے اندر سے جتنے بھی اسلامیات کے کویسچنز ہیں وہ تو آپ نے کر لینے ہیں، لیکن وہ ایک بیسک انفارمیشن ہوگی، جنرل انفارمیشن ہوگی، جس میں سے آپ اگر اسلامیات کے پورشن میں 10 نمبر کا آتا ہے تو آپ اس میں سے کیا کریں گے، آپ اس میں سے 5 لے لیں گے یا 4 لے لیں گے اس میں سے۔ لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ کیسے سکور کرنے ہیں، اسلامیات پورشن ہے اس میں ہم نے کیسے زیادہ سکور کرنے ہیں، تو اس میں جو ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بک خریدنی ہے، بک کا نام ہے رحیق المختوم۔ یہ بک آپ نے لینی ہے اسلامیات کی، رحیق المختوم۔ اس کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، یعنی جو اسلامک ہسٹری ہے اس کو کمپلیٹ ڈسکس کیا گیا ہے فیکٹس کے ساتھ، اور یہ اتھینٹک بک ہے۔ مثلا اس میں سے اگر کوئی کویسچن آپ کو آتا ہے تو آپ یعنی اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو یہیں سے مطلب لوگ جو ہیں وہ پی پی ایس سی کے پیپر جو سیٹ کرنے والے ہیں اسی بک سے پیپر سیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین کتاب ہے، رحیق المختوم آپ نے نام یاد رکھنا ہے، میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو یہ والی بک آپ نے خریدنی ہے۔ یہ بک خریدنے کے بعد آپ نے جو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے سٹارٹ میں دی ہوئی وہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے چند ایک چیزیں مطلب جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے، جو قبائل ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے کہ کس طرح وہ جو قبیلے تھے وہ بنے، کیونکہ ان قبائل سے بھی کویسچن آ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبیلے سے بلانگ کرتے تھے اور کہاں رہتے تھے۔ یہ آپ نے جغرافی کے لحاظ سے چیزیں یہ لازمی کرنی ہے کہ کس جگہ پہ، یعنی حجاز میں کون سا تھا، مدینہ، اس کے علاوہ مکہ، اس کے اندر کون سے تھے۔ تو یہ قبائل کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لازمی یاد کر لینی ہے کہ کون سے قبیلے کس جگہ پہ آباد تھے اور وہ ان کا تعلق کس سے تھا، کون سے خاندان تھے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لینی ہے۔ تو وہ کیسے آپ نے لینی ہے کہ اس میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل ہے تو اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی جتنی بھی باتیں ہیں، مثلا قرآن پاک ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں آپ نے مکمل نالج لینا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آپ کو آ سکتا ہے، صورتوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ آپ نے قرآن پاک کے بارے میں ڈیٹیل لینی ہے۔ صورتوں کے بارے میں ہو گیا، وہاں اس کے اندر جو غزوات دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کچھ ایسی آیات پوچھ لی جاتی ہیں جن کے ترجمے، جو فیمس آیات ہیں ان کے ترجمہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو فیمس آیت ہے وہ کس صورت میں ہے،
تو اس طرح کی جو جنرل انفارمیشن ہے قرآن کے بارے میں یہ آپ نے لے لینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے تو یہ خلفائے راشدین آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے مکمل ڈیٹیل لینی ہے۔ پھر ان کی ڈیٹیل حاصل کیسے، مطلب کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے بارے میں لینی ہے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو گوگل سے سرچ کرنا ہے۔ یعنی اگر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں تو آپ نے گوگل سے سرچ کرنا ہے کہ اس میں سے آپ نے ان کا سن پیدائش، ان کی وفات، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، کون کون سی انہوں نے جنگیں لڑیں، کتنا کتنا ان کا دورانیہ تھا، کس کس دوران یہ رہے، یہ چیزیں آپ نے حاصل کرنی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیسا رشتہ تھا، کیا رشتہ تھا، یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، کیونکہ ڈیٹیل میں یہی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ جو بھی چیز، یہ ایک ذہن میں بات رکھنی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ منسلک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پرسپیکٹیو سے آپ نے تیار کرنی ہے۔ اسی طرح باقی خلفائے راشدین کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لے لینی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں ان کی ڈیٹیل کم کم آپ نے لینی ہے، مطلب اس میں اتنا زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ نے جسٹ یہ انفارمیشن لینی ہے کہ کون سے جو تبع تابعین تھے یا تابعین تھے وہ کس ایرا میں آتے ہیں، کس ایریا میں آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو اس وقت جو خلیفہ تھا وہ کون تھا، تو اس طرح کی مین چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پھر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، ان کی سن پیدائش آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کی ڈیتھ بھی پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آ جاتی ہیں کتابیں، جو اسلامی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ نے حاصل کرنی ہے۔ سائے ستہ مین کتابیں ہیں، یہ آپ نے ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ کس جو اس کا رائٹر کون ہے اور یہ کب لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں، کون کس کا شاگرد تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس طرح کی ڈیٹیل آپ نے لینی ہے۔ پھر غزوات جو ہیں، غزوات کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لینی ہے، کس طرح کہ کون سا غزوہ کس جگہ پہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں جو ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر دی ہوئی ہیں، کمپلیٹ ڈسکس کی ہوئی ہیں، آپ نے اسی کتاب کو فالو کرنا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ پرسنالٹیز کے بارے میں آپ ویکیپیڈیا سے سرچ کر لیں، گوگل سے سرچ کریں آپ، تو ادر سورس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے ہسٹری آف اسلام، جو انگلش میں ہے، اور انگلش میں اس میں مکمل انفارمیشن دی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، مکمل ڈیٹیل ہے، تو وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں، ان ڈیٹیل پڑھنا چاہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل لینا چاہیں، تو وہ ہسٹری آف اسلام بک ہے۔ نہیں تو رحیق المختوم کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ جو آپ کی اسلامیات کی پریپریشن ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر سے پھر آپ کو میں نے بتایا جو جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، خلفاء راشدین کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، ان سے پہلے جو قبائل تھے ان کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ جو تابعین ہیں ان کے بارے میں، تبع تابعین ہیں ان کے بارے میں، جو رائٹرز تھے، جو کتابیں لکھنے والے تھے اسلامک، ان کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لینی ہے۔ پھر جو غزوات ہوئے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر، وہ آپ نے کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک آپ نے مکمل ڈیٹیل لینی ہے کہ کون سی چیز، کون سا واقعہ کس ہجری کو ہوا، 1 کو، 2 کو، 3 کو، جیسے جنگ بدر 2 کو ہوئی، جنگ احد 3 ہجری کو ہوئی، اسی طرح یہ ساری ترتیب وائز چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ڈیٹیل 10 تک تو مسٹ ہے نا، 10 تک آپ نے یہ کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ اوپر میں آپ کو انہی سیریز کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ تو ابھی ٹپس کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، یہ سلیبس ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو اسی سیریز کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو تیاری کرواؤں گا بھی، لیکچرز شیئر کروں گا آپ سے، اسلامیات کے ریلیٹڈ ہو گئے، اس کے علاوہ جو باقی پاک سٹڈیز ہے اس کے ریلیٹڈ ہو گئے، وہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔
اور باقی چیزوں کو جاننے کے لیے، ان کے بارے میں ڈیٹیل لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اسی چینل کو سبسکرائب کیجئے. انفو ورلڈ ہمارا چینل ہے اور اسی کے اندر تمام جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا آپ کو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.